السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت سر آپ کا میزبان بلال حسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، یقینی طور پہ ہم نے عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے اس کو ہم نے گزار لیا اور تقریباً 4 دن تک جو قربانیاں ہوتی نہیں۔ اگر ہم اس طرح کر لیں کہ بوری کمیونٹی نے کہ جو عید ان کی شامل کر لیں تو تقریباً 5 دن ہم نے عید الاضحیٰ کے جو ایام تھے وہ ہم نے گزار لیے۔ بات یہ ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں اس بات کو تجزیہ کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو شہر کی جو صورتحال ہے عائلشوں کے حوالے سے ان کی کیا صورتحال ہے۔ رہا کچرے کی بات تو وہ پورے سال کی بات ہوتی ہے، سال بھر جو ہے اس پہ ہم تذکرہ اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اس بات پہ فوکس کریں گے کہ آلائشیں جو قربانی کی بات کرنے کے بعد جو جانوروں کی باقیات ہوتی ہیں ان باقیات کی کیا صورتحال رہی اور کس طرح ہم نے جو ہے اس کو ہمارے اپنے جو ٹاؤن انتظامیہ ہے یا جو بھی شہر کی انتظامیہ ہے وہ کس طرح اس نے اس کے انصاف کیا یا گزشتہ برس کے مقابلے میں موجودہ برس جو ہے کیا بہتری رہی اور کیا خامیاں رہی۔ اس لیے کہ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی طرح جو ہمارے ٹاؤن انتظامیہ ہے یا انتظامیہ ہے یا حکومت ہے کوئی بھی ہے وہ ایک انسان ہوتے ہیں اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہذا ہم یہاں پر صرف تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم ایک ڈسکس کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے دور میں کہ کتنے آلائشیں اٹھائی گئیں، کتنا کام کیا گیا، ٹاؤن انتظامیہ کا کیا کردار رہا، اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کیا کردار رہا۔ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ایم ڈی ہیں جناب طارق نظامی صاحب کو اس کو بھی ہم آن لائن لیں، وعدہ انہوں نے کیا ہے لیکن بہرحال آپ دیکھیں وہ شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قربانی عید الاضحیٰ جو ہے ایک مذہبی تہوار تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشی جو ہے ایک پہیہ بھی گھومتا ہے اس سے۔ گزشتہ روز بھی میں نے ایک بار جو پروگرام کیا تھا اس پہ ہی کیا تھا جناب کہ اور اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ معیشت کا پہیہ جو ہے عید الاضحیٰ کے مذہبی تہوار کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشی طور پہ بھی ہے ملک کو جو ہے کافی فائدے دیتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو کھال ہوتی ہیں، کھالوں کی کلیکشنز ہوتی ہیں، کھال پھر آگے جاتے ہیں، پھر پروسیس ہوتا ہے، پھر اسے اس کو پروسیس کرنے کے بعد ویلیویٹڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہوتی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جیسے جیسے جو ہے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آبادی میں اضافے ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اپنی جو قربانی کرنے کی جو تعداد ہوتی ہے وہ تعداد کتنی ہوتی ہے یا اس میں موجودہ برس اضافہ ہوا، اس میں موجودہ برس کمی ہوئی، ایک عام شہری کیا اپنے کیا تاثرات ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو میں جو کہ ان تمام چیزوں پہ تجزیہ بھی کریں گے اور تبصرے بھی کریں گے اور ان سے کچھ باتوں کو ہم جو ہے جواب بھی طلب کریں گے کہ جناب یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ تو بہرحال آج ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کو زینت بخشائیں جن مہمانوں نے ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج میرے پہلے مہمان ہیں جناب نصرت اللہ صاحب جو ہیں وہ ٹی ایم سی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلبرگ کے چیئرمین ہیں۔ تھینک یو سر نصرت اللہ صاحب۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں، آج ہم نے ایک مہمان ایسا لیا ہے جو کہ ہم عوام کی رائے کو جانیں، ایک عوامی نمائندے کے طور پر ہم نے لیا ہے اور وہ ہے جاوید شمس صاحب۔ اصولی طور پر تو یہ بھی کاروباری افراد بھی ہیں لیکن بہرحال آج ہم یہ عوامی نمائندے کے طور پر لیا ہے اور انتظامیہ کی جو بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں وہ ہم سے زیادہ عوام جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عوام دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو تھینک یو جاوید شمس صاحب۔ اور ابھی فوراً میرے ایک مہمان یہاں تشریف لے کے آ گئے ہیں، رضوان سمیع صاحب۔ رضوان سمیع صاحب جو ہیں ٹی ایم سی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن جناح ٹاؤن کے جو ہے چیئرمین ہیں، وہ بھی تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ تھینک یو سمیع صاحب کہ آپ نے ایمانداری کی بات ہے، آپ دونوں حضرات خاص طور پر نصرت اللہ صاحب اور آپ سے میرا خیال ہے کہ ایک بڑی جدوجہد کے بعد آپ یہاں تشریف لائے اور یقینی طور پر میں اپنا خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات پر آپ نے لبیک کہا۔ تھینک یو تینوں حضرات کا شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو آج پریس کانفرنس ہوئی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی صاحب طارق نظامی کی طرف سے، تو انہوں نے کیلکولیشنز بھی پیش کیا ہیں۔ ان میں کیلکولیشن پر یہی انہوں نے کہا کہ جناب 1,29,961 ٹن جو ہے وہ آلائشیں اٹھائی گئی ہیں اور مجموعی طور پہ 81,525 ٹن انہوں نے کہا کچرا اٹھایا گیا ہے اور 6 دنوں میں جو فضلہ اٹھایا گیا وہ 88,436 ٹن ہے جو ایک دن ہے اور کافی لمبی تفصیلات ہیں ہر پر ڈے کے حساب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں وہ
تو ہم ان سے نصرت اللہ صاحب سے کنفرم کر لیتے ہیں. نصرت اللہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے یہاں آنے کا بھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 4 دن آپ لوگوں نے بڑا مصروف گزارا. میرے خیال ہے گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دیا ہوگا, اور نیند بھی پوری ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم. لیکن خیر آج کے بعد پوری نیند پوری کیجیے گا. تو ایک گلبرگ ٹاؤن جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاؤن ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاؤن ہے, اور اس امپورٹنٹ ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے کیا کارکردگی رہی موجودہ برس عید الاضحیٰ میں؟ جی شکریہ بلال بھائی. بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ جو سنت ابراہیمی ہے, اور اس کو اور شہر کراچی میں اور ہم فیڈرل بیریم کی بات کریں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے سنت کی ادائیگی کرتے ہیں. اور جو ہے عیدگاہ صحیح ہے, معاشی بحران ہے, معاشی بدحالی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے قربانی کی ہے. اور بہرحال امپیکٹ تو آیا ہے. ابھی میں ایسی چیزیں کچھ اسٹڈی کرا تو اس وقت جو ہے تقریباً پورے پاکستان کی جو قربانی اس میں کمی آئی ہے, جو اوورآل جو لوگوں نے معاشی بدحالی اور بحران کی وجہ سے ایشو تو آیا ہے. اچھا, اس طرح اجتماعی قربانی میں زیادہ اضافہ ہوا؟ جی بالکل. لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے, لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہے. جو معاشی بحران ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی جس طرح بڑی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, وہ ایک پورا الگ موضوع ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو لازمی لوگوں کے 30-40% چیزیں انکریز کر گئی ہیں اس وقت مارکیٹ میں. کوئی بھی چیز آپ بالکل ایسا ہی ہے, اور اس پہ پورا ایک امپیکٹ. اور پتا وہ پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا الٹرنیٹ طور پہ فوراً جو ہے چیزیں آپ کی جتنی بھی جو ہے, بلکہ ابھی کیا نام ہے جو جاوید صاحب بھی اس پہ بات کر لیں گے, موضوع تو نہیں ہے لیکن بہرحال تو اس سارے سینیریو میں منظرنامے کے اندر چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. تو لیکن بہرحال قربانی ہوئی. اور جو آپ کو معلوم ہے کہ آلائشوں کے حوالے سے آفل کلیکشن جو کمپین ہوتی ہے اور قربانی ہے, تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک یعنی جو پچھلے سال کے مقابلے میں تو الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن ماڈل ٹاؤن پہلے بھی رہ چکا ہے, اور اس سال بھی ہم نے بلکہ اور اس کو کوشش کی کہ بہتر انداز میں اس کو ڈیلیور بھی کریں تاکہ لوگ سنت ابراہیمی بھی اچھی طرح ادا کریں, اور ساتھ ساتھ لوگ اس عید کو انجوائے. آپ گلبرگ تو ہیں, آپ گلبرگ کے تو ہیں وہ مان لیے, لیکن ڈسٹرکٹ تو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی 5 سے 6 میرے خیال میں ٹاؤن آتے ہیں. نہیں تقریباً وہاں پر 5 ٹاؤن آتے ہیں, اور 5 ٹاؤن میں میرے خیال میں 5 ٹاؤن آپ ہی کی جماعت کے پاس. جی بالکل سینٹرل. تو میرا کہنے کا مطلب سب کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ صرف گلبرگ کی نہیں کر رہے. تو کہنے کا مقصد ہے آپ سب کی نمائندگی کریں, اور یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیا مسئلہ رہا. جی دیکھیں اس میں مسئلہ دیکھیں, ایک تو پہلی بات بنیادی سمجھ لینی چاہیے یہ جو صفائی کا جو نظام ہے, ابھی ہم آلائشوں میں بات کریں, صفائی کا دیکھیں پورا نظام اس وقت جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس ہے. اور یہ جتنا آلائشوں کا بھی پورا جو نظام تھا اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بیسیکلی براہ راست وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور اگر ہم پوری طرح بات کر لیں تو سندھ گورنمنٹ بیسیکلی کے تحت ادارہ ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2015 میں جو بلدیاتی نظام آیا, اس نظام کے تحت 16 میں یہ اس وقت کراچی میں کون لوگ تھے, کس کی ذمہ داری تھی, اور یہ کس طرح سے یہ جو ہے ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن بیسیکلی لوکل گورنمنٹ کا یہ ڈپارٹمنٹ تھا, اور وہ شفل ہوا جو ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس, اور یہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ میں. اب یہ بات بھی بڑی عجیب سی ہے, اور اس پر اگر ہم بات کریں کہ یہ بنیادی ادارے ہیں جو ون امبریلا ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ 2016 میں ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن چلا گیا. پھر ابھی آپ جو ریسنٹلی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے جو بیسیکلی یہ بھی بنیادی شعبہ ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کے, اور وہ بھی جو ہے آپ اس وقت جو ہے اس کو بھی جو ہے بورڈ کے چیئرمین مرتضیٰ 2015 سے پہلے لے لیں تو یہ ساری چیزیں لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوا. بالکل ایسا ہی ایس بی سی ہے, جو کے بی سی تھا وہ ایس بی سی ہو گیا. بالکل اس طریقے سے یہ سارے وہ ادارے تھے جو دنیا کے اندر, مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ جتنی بھی کچرا یا لائش اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی, آپ صرف نگرانی کر رہے ہیں. بالکل نگرانی کر رہے تھے, اور الحمدللہ ہمارے منتخب نمائندے 5 کے 5 ٹاؤن چیئرمینز, یو سی چیئرمینز, اور میں سمجھتا ہوں اور رات کو 2 بجے تک 1:30 بجے تک یہ آپریشنز ہم نے دیکھے ہیں, اس کو لک آفٹر کیا ہے, اور الحمدللہ اس کے نتیجے کے اندر لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے, میں سمجھتا ہوں سینٹرل کے اندر بھی کہ جو ہے وہ سنت ابراہیمی بھی ادا کی, اور لوگوں نے اس عید کو باقاعدہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیا. بلکہ لوگوں کا تو یہ اس پر جو ہمارے پیجز کے اوپر عمومی رائے تو ہوتا ہے, میں ایز اے ٹاؤن چیئرمین ہوں, جماعت اسلامی سے ہوں, اس وقت عام لوگوں کا جو پرسیپشن آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ, بلکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس دفعہ عید الاضحیٰ ہوئی نہیں یا قربانی ہوئی نہیں. میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, جی بالکل, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتا ہوں اور آپ ہی کے ٹاؤن میں رہتا ہوں, لیکن بہرحال میں کسی کی وہ نہیں کرا, لیکن مجھے اس دفعہ کسی جگہ بھی جو ہے وہ قربانی کی جو مطلب کہ فضلے ہوتے ہیں یا ان کی باقیات ہوتی ہیں وہ مجھے نظر نہیں آیا. مجھے یہ بات ہے ٹھیک ہے کہ فضا کے اندر ایک بدبو ہے, ایک ایسی اسمیل ہے
جس کو ختم ہوتے ہوئے بھی میرے خیال میں تھوڑا ٹائم لگتا نہیں ہے. اس کے لیے بھی لوگوں نے الحمدللہ فیومیگیشنز بھی کی ہیں, چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا. ہمارے یہاں سیکنڈ ڈے سے ہی ہم نے گلبرگ میں, لیکن میری طرف نہیں ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے رضوان صاحب, میں پہلے رضوان صاحب سے بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ سے بات کروں گا چم صاحب, اس لیے کہ آپ ہیں عوام ہیں اور عوام جو ہے نا وہ بہتر سمجھے گا, پہلے ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہاں رضوان سمیع صاحب پہلے تو بہت شکریہ, آپ کچھ ناراض لگ رہے ہیں مجھ سے. نہیں ناراض تو سر 5 دن کے آپریشن کے بعد تو کہنا کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو آدمی 5 دن کام کر لے اس کو ناراض ہونا تو بہت چھوٹا. اچھا ابھی میں بتاؤں, ابھی رستے میں آ رہے تھے نا تو کہہ لگا میں 5 منٹ لیٹ آؤں گا. اس کی میں نے کیوں کہہ لگا آغا خان کے بعد میں مرتضیٰ وہاب اور سالڈ ویسٹ مینشن کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے تو ان کی اپنی شکل دکھاتا ہوں, اس وجہ سے لیٹ آیا. تو سب خیر ہے نا. اچھا ہم جہاں بیٹھے ہیں, جہاں میٹرو ون ٹی وی چینل کا آفس بھی ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ جینا ٹاؤن اسی کے انڈر میں آتا ہے. تو جینا ٹاؤن کی اپنی کارکردگی کیا رہی یا آپ کے پورے ایسٹ کی کاروباری کیا رہی؟ دیکھیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آفل کلیکشن کا ذمہ دار ہے. بالکل. تو جب ذمہ دار وہ ہے تو کارکردگی آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, ہم صرف نگرانی کے ذمہ دار ہیں. ہر بار یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو اسسٹ کرتے تھے مشینری کے ذریعے, لیکن اب ہم تھک گئے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی پانی کی اور سیوریج کی لائنز ڈال کے, کے ایم سی کی خراب کردہ سڑکیں بنا کے, واٹر بورڈ کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں بنا کے, اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کیے کرائے کی وجہ سے جو نالے برباد ہوتے ہیں, جو سڑکوں پہ تعفن ہوتا ہے, جو آفل کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں ایسس کر کے تھک گئے. یہ ہمارا بنیادی کام نہیں ہے. ایسٹ میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہینگزو کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ٹینڈر کرنے میں ناکام ہوا ہے. میک شفٹ اریجمنٹ سمجھ لیں, اس کو اسٹاپ گیپ ایگریمنٹ سمجھ لیں آپ. اس ایگریمنٹ کے تحت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہینگزو کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہینگزو کمپنی نے بہرحال بہت اچھا پرفارم کیا, پوری کوشش کی کہ دیکھیں اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں یہی ہو سکتا تھا, میک شفٹ ارینجمنٹ میں اتنا ہی کام ہو سکتا تھا. یہ ناکامی ہے سندھ گورنمنٹ کی اور ناکامی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی. میں یہاں الگ سے طارق علی نظامانی صاحب جو کہ ایم ڈی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے, دیکھیں ان کی تعریف بنتی ہے کہ ایسا ایم ڈی میں نے بہرحال کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھا, چاہے واٹر بورڈ ہو یا کوئی بھی ایم ڈی ہو. وہ سڑکوں میں موجود رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن بہرحال لگتا یہی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, ان کے اختیار میں نہیں ہے. جب میئر کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو ان کے کیوں نہیں ہو؟ جی تو وہ جو ہے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے ان کے, تو بھائی پھر میں نے اس لیے کہ یہ بات میں جملہ میں نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ آپ نہیں کہہ پا رہے تو میں نے کہا میں کہہ دوں. لیکن ان کی زبان بندی بھی نہیں ہو پا رہی, ہاتھ پیر بندھے ہونے کے باوجود بھی وہ زبان سے تو تند و تیز جملے اور وہ ان کی مجبوری ہے, تیغ چلائے جا رہے ہیں زبان سے. وہ سیاسی آدمی ہے نا. ہاں سیاسی, لیکن کارکردگی پہ سیاست کرے نا, یہ خالی عوامی اس پہ کر کے سیاست نہ کریں صرف کوئی کارکردگی کی عدم دستیابی کے بس. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناکامی ہے, اٹھا سکے نہیں وہ. آج بھی اگر ایم ڈی صاحب اور سندھ سالڈ ویسٹ کے لوگ موجود ہیں فیلڈ میں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسٹ کے اندر ڈیبکل تھا, ڈیزاسٹر تھا, تباہی تھی, بربادی تھی. اور اسٹل ابھی بھی آپ ایسٹ کی سڑکوں پہ چلے جائیں تو مٹی, گرین گاربیج, ریگولر گاربیج, آلائشیں, آفل, سریاں مطلب پھیلی ہوئی ہیں اور بکھری ہوئی ہیں. اور سونے پہ سہاگا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن 5 دن سے غائب تھا, تو اس کی وجہ سے جو سیوریج کا تعفن ہے تو کراچی کو تو میں بولتا ہوں منجو دڑو بھی آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. چلے یہ تو پورے سال کی کہانی ہے نا. مجھے ابھی عید الاضحیٰ کے بعد کی بات کریں کہ اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ آج جو میئر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور طارق نظامانی صاحب بھی موجود تھے اس کے اندر, تو یہ 1,29,961 ٹن انہوں نے بتایا کہ جناب آلائشیں ہم نے اٹھائی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور 81,225 ٹن کچرا انہوں نے اٹھایا. یہ 5 دن کی بات کر رہے ہیں. سر کیلکولیشن سے کیا ہوتا ہے اور 6 دن کا فیصلہ اگر آپ کے پاس کچرا موجود ہے, گاربیج موجود ہے, 436 ٹن, یہ 425 ٹن, 20 لاکھ ٹن, 15 لاکھ ٹن, 25 لاکھ ٹن, یہ کوئی اعداد و شمار کا کھیل ہو رہا ہے. آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ چلے نا بھائی. مطلب یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیگرز دیا انہوں نے یہ فیگرز فرضی ہیں؟ ارے فیگر سے کیا ہوتا ہے, اگر 50 لاکھ ٹن آفر آئی ہے اور آپ 10 لاکھ ٹن کی فیگر دے دیں گے تو کیا کمال کیا آپ نے. 23 ارب روپے کا پیکج ہے سالڈ ویسٹ کا کراچی کا, 43 ارب کا پیکج ہے سالڈ ویسٹ کا سندھ کا, اور آپ بات کر رہے ہیں میں 10 لاکھ ٹن. بھائی گراؤنڈ پہ کہاں ہیں آپ بتائیے مجھے. آپ گراؤنڈ پہ تو کچرا پڑا ہوا ہے, 5 دن سے نہیں اٹھی. آپ چلیے میرے ساتھ, مارٹن کوارٹر چلیے, پی آئی بی چلیے, گارڈن ایسٹ چلیے, گارڈن ویسٹ چلیے, پاکستان کوارٹر چلیے, سب چھوڑ دیں بھائی. آغا خان کی روڈ چلیے آپ, جس میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے, لیاقت لائبریری ہے, پی ٹی وی ہے, آغا خان ہے, انجمن کاشان اطفال ہے, ڈی آئی جی ایسٹ کا آفس ہے, وہ پورا کا پورا ایمینٹی ایریا ہے. آپ ابھی چل کے دیکھیے, آپ برا حال ہے کہ جو ہے سڑک سے اسٹیڈیم روڈ آدھی بھری ہوئی ہے,
پوش ترین علاقہ ہے، پورے کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا سوسائٹیز مہنگا ترین علاقہ ہے، مہنگا ترین علاقہ. وہاں ابھی آپ چلیے دھوراجی جائیے، بادر آباد جائیے، عالمگیر روڈ جائیے، شہید ملت روڈ جائیے، بہادر شاہ ظفر بھرا ہوا ہے کچرے سے. یہ ہمارا کام ہے ہم کچرا اٹھائیں. جب سب کا ہی کام ہم نے کرنا ہے تو اتھارٹی ہم کو دے نا، واٹر بورڈ کی اتھارٹی ہم کو دے، سیوریج بورڈ کی اتھارٹی ہم کو دے، بلڈنگ کنٹرول کی ہم کو دے، گاربیج لفٹنگ کی ہم کو دے. اتھارٹی آپ دیتے نہیں ہیں. سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا ہے اور آپ کی وہ کیا ہے پرفارمنس زیرو. آپ اعداد و شمار میں ہم کو کیا گھما رہے ہیں بھائی؟ آپ بات کیجئے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے سال کا غصہ ابھی منع نکالیے. سر یہ تو 5 دن کا غصہ ہے سر، 5 دن 24 گھنٹے چلیے تو ہمارے لگا پتا چلے گا. مجھے اللہ کی قسم لگ رہا ہے سمیع صاحب کہ آپ پورے سال کا غصہ نکال. نہیں سر یہ 5 دن کا ہے. اس وقت آپ چلیے میں بتاتا ہوں بھادر آباد پہ امتیاز اسٹور کے سامنے آپ کھڑے ہو کے دکھا دیں مجھے. آپ کھڑے ہو کے دکھا دیں. آپ شرف آباد پہ امتیاز اسٹور رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اتنا تعفن ہے ایسے علاقہ. اور نئی سڑکیں بنائی ہیں ہم نے، نئی سڑکیں کروڑوں روپے خرچ کر. مطلب یہ ہے کہ ناکام ہوئے ہیں. ارے ناکام تو چھوٹا لفظ ہے سر، بڑا لفظ لائیے. پچھلے برس کے مقابلے میں، ارے ہر برس کے مقابلے میں اپنی ناکامی کے لیے اپنی ناکامی کا اسٹینڈرڈ ہائی کرتے ہیں. جاوید صاحب آپ کیا ایک تذکرہ کریں گے کیا جو ہمارے سمیع صاحب محترم کر رہے ہیں؟ بہرحال میں تو تبصرہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں بھی اس کراچی شہر کا شہری ہوں، میں بھی بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ بلال بھائی، اور آپ نے 2 محترم دوستوں کے بیچ میں مجھے بٹھا دیا. سرکاری آدمیوں کے درمیان بٹھایا آپ کو. سرکاری نہیں، یہ عوامی لوگ. یہ سرکاری نہیں بھائی ہے، لیکن عہدہ ان کا سرکاری ہے. اللہ نے عزت دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی کچھ ووٹوں سے آئے یا بہت سارے ووٹوں سے آئے، ووٹ لے کر آئے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے تو نصرت بھائی نے بہت سنجیدگی سے ٹھنڈے مزاج سے ساری بات کر کے اپنے آپ کو کلیئر کیا. سمیع بھائی راستے کی جذباتیت تھی، سیڑھیاں چڑھنے کا غصہ تھا، یا حالات کا تقاضا تھا. اور یہ واقعی حالات کا تقاضا تھا کہ جنہوں نے اپنے دل کی بات کی. لیکن میں عجیب حیرت میں ہوں، انگشت بدندہ ہوں. کیوں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹاؤن آدمین اپنے ہی اختیارات اور اپنے ہی معاملات کے اندر جو ہے رونا دھونا مچا کے بیٹھے. میں ان کا احتساب کیا کرنے بیٹھوں گا؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو تو میئر کراچی یا ڈپٹی میئر کو بلانا چاہیے تھا عبداللہ مراد کو کہ چلے جی آ جائیں کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ کٹہرے میں آتے تو ہم یقین لے آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوامی نمائندہ تو آ جاتا ہے. اچھا اب آ جائیں بات کرنے کے اوپر. دیکھیں جی سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ جماعت اسلامی کو بھی پتا تھا، پی ٹی آئی کو بھی پتا تھا، اور جو لوگ انتخابات میں الیکشن لڑ کے آئے ان سب کو پتا تھا کہ پورا سسٹم نظام جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ کے اندر ہے. جو تبدیلیاں کی گئی آئین کے اندر اس کے مطابق. لیکن اس کے باوجود انہوں نے آئینی جنگ لڑنے کی بجائے اقتدار کی جنگ لڑی اور اقتدار میں آ گئے. اور اب ان سب کے جانے میں 14 یا 16 مہینے رہ گئے بمشکل اتنا ٹائم رہ گیا. نہیں بلکہ اس سے بھی کم ٹائم ہے. فروری میں شاید یہ اینڈنگ ہو جائے گی. نہیں پورا ایک سال ہے، پورا اگست میں ہوگی. تو تقریباً 1 سال کے قریب 12-14 مہینے ہیں. تو اب اس 12-14 مہینے میں چاہے آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا لیں تو وہ وفاق کے گانے گائے گی، اور اگر آپ دیگر ٹاؤن ناظرین کو اٹھا لیں جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کو تو سائیڈ میں ہی کر دیں آپ. تو جماعت جو کام کر رہی تھی یا کر رہی ہے اس سے میرا سوال یہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ ایک تصحیح کر دوں کہ پی ٹی آئی کو آپ سائیڈ نہ کریں. پی ٹی آئی کے جو نمائندہ ہے نا، صدر ٹاؤن کے جو چیئرمین ہے وہ سب سے امیر ٹاؤن ہے، اس کا چیئرمین پی ٹی آئی کا. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسے بہت سارے ٹاؤن ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مومن آباد کے بھی ہیں، شاہ فیصل کے بھی ہیں، شاہ فیصل بھی ہیں. 3 ٹاؤن ان کے پاس ہیں جی، اور اچھے ٹاؤن ہیں. شاہ فیصل بھی بڑا ٹاؤن ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ سر اس شہر میں جب یہ کام کرنے نکلتے ہیں، تمام جماعتوں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ان گاڑیوں پہ اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہیں. تمام جماعتوں میں سب کے نام لے سر میں آپ کے نام لے رہا ہوں. میں جماعت اسلامی کا بھی نام لے رہا ہوں، اور میں پیپلز پارٹی کا بھی نام لے رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کا بھی نام لے رہا ہوں. اور باقی جماعتیں نہیں ہے کراچی میں. سر ابھی جو جب اگر باقی جماعتیں نہیں ہیں تو ان کے ایم این اے ایم پی اے کیسے آ گئے؟ اس مطلب وہ موجود ہی نہیں ہے. سر سمیع صاحب جن کا آپ نام نہیں لے رہے اس مطلب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو میں نام لے لیتا ہوں ایم کیو ایم، میں نام لیتا ہوں. میں جتنا 2,500 ووٹوں پہ ایم پی کیسے بن گئے؟ بالکل صحیح. میں آپ کی بات کو وہ اپنی جگہ ہے سمیع صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہم بلدیات کی بات کریں. بلدیات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بات ایم کیو ایم کی آئے گی تو ہم ایم کیو ایم کے خلاف بھی بات کریں گے، اور وہ بھی ابھی اس میں شامل ہوگی. ابھی تھوڑا سا دھیرج رکھیں، آپ تھوڑی تسلی رکھیں، ہم نے بھی کچھ کہنا ہے. بات اتنی سی ہے میرے بھائی کہ آپ لوگ اقتدار میں آگے بیٹھ گئے تو آئین کی جنگ کیوں نہیں لڑی آپ نے؟ اور اس وقت یہ سارا پیسہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ تو ہمارے تاجروں کا ہے. ہم تاجروں نے ٹیکس دیا ہے نا سر، اربوں روپے کا. تو آپ اربوں روپے کے اوپر آگے سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا 2 کام دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب ہے، ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ. یہ جب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے اس کی کوئی بھی کیلکولیشن نہیں ہے سر. کتنی گاڑیاں ہوئی تھیں، کتنا فضلہ اٹھایا، کیا آپ نے ٹنوں کو کیا وزن کر کے دفنایا؟ نہیں، یہ وہاں پہ جب
ڈم کرتے ہیں نا، ڈم کرتے ہیں تو وہاں وزن ہوتا سر یہ ہے، کیلکولیشن وہاں وزن ہونے کے بعد پھر وہ ڈم کرتے ہیں۔ اس ٹرک کے اندر اتنا من مال آیا اور اتنے ہزار ٹرک، اس لیے کہ اسی حساب سے پھر وہ ٹرک والوں کو پیسے پیمنٹ کیا کی جاتی ہے۔ وہاں کوئی مینجمنٹ ایسی تھی نیوٹرل جو یہ چیک کرتی؟ نہیں، گورنمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، وہ وہاں چیک کرتے ہیں۔ سر گورنمنٹ کو چھوڑ دیں بلال بھائی، گورنمنٹ تو انہی کی ہے نا جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کا ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ غلط بالکل کیلکولیشن غلط ہوتی ہے، اس میں فراڈ ہوتا ہے، پیسہ کھایا جاتا ہے، اربوں روپے کا کرپشن ہوتا ہے۔ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں، بالکل میں الزام نہیں لگا رہا سر، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ الزام ہے سر الزام نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے، الزام نہیں ہے۔ حقیقت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہو۔ سر ثبوت اس بات کا ہے کہ آپ مجھے بتا دینا کتنے ہزار ٹرک اترے اور ان کے نمبر کیا تھے اور کتنے نے کتنے چکر لگائے۔ ہمیں بھی کھیل کھیلنا آتا ہے سر، ہم بھی شہر میں پیسہ جمع کر کے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اربوں روپے کا۔ ہم خالی لیاقت آباد سے اربوں روپے دیتے ہیں، پورے کراچی سے تو خربوں روپے کا ٹیکس جاتا ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے، یہ بھی چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی تھوڑا سا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا درد کون سمجھے گا؟ آپ نے روڈ صاف کرنے کی کوشش کری، بھائی آپ کے پاس اپنا بھی تو فنڈ تھا نا، آپ نے ارکے گلاب کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں ہے فنڈ بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پانی ڈالنے کا فنڈ نہیں ہے بھائی، نہیں ہے۔ آپ نے 3 سال جو ہے ایک روپے کا فنڈ سندھ گورنمنٹ سے نہیں ملتا سر۔ بھائی میری بات سنیں، آپ نے 3 سال اس شہر پہ بلدیاتی طور پہ حکمرانی کی ہے، اب 1 سال آخری رہ گیا ہے، اب ان سب کا رونا دھونا مچ گیا ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، میں کسی سے بغیر نام لیے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو اس کے اندر، سر اب انہوں نے عوام میں جانا ہے اور عوام کو یہ آخری سال کی باتیں کریں گے۔ ہمارا درد کون سنے گا سر؟ ہمارے گلی محلوں میں جو گندگی ہے، ہمارے بچے جو گندگی میں کھیل رہے ہیں، فیملی آ رہی جا رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، روڈوں کا برا حال ہے، کون سی گلیاں بنا دی سر؟ لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر کی گلیاں دیکھ لیں، فنڈ جاری ہوا ہے، ابھی تک روڈ نہیں بنے۔ ایک روڈ جو ہے وہ ایم پی صاحب آگے ایس ایس جی سی سوئی گیس کمپنی کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے جو کھدائی کی اس کے بعد جب تک وہ این او سی نہیں دیں گے، جب تک وہ این او سی نہیں دیں گے تو یہ سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ سر وہ مین گلیاں ہیں، آپ مجھے بتائیں بغیر کھدائی کے 2 گلیوں میں مال ڈال دیا، تیسرے میں کیوں نہیں ڈالا آپ نے؟ چلو وہ تو ٹاؤن آتے نہیں، بات یہ کہ جب آپ بات کریں گے تو سب کی بات آئے گی، اور جہاں تک بات فضلے کی ہے سر، پوری کیلکولیشن ہی غلط ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں اعداد و شمار کے اندر گھپلا ہے سر، اور دوسری بات یہ کہ اس کی آئینی جنگ ہونی چاہیے سر، اس کی آئینی جنگ ہونی چاہیے۔ آپ نے اختیارات کے لیے 3 سال کام کیا، وہاں کوئی کانٹا نہیں ہوتا، وہاں کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی، اور جب گئے وہاں پہ کانٹے کے بغیر ہی ہوتا، یہ اندازے کی بنیاد پہ ایک ٹرک اتنے ٹن کا ہوگا۔ مطلب آپ اون کر رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے، 100%، میں ایگری کر رہا ہوں اور سیکنڈ کرتا ہوں، اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صرف یہ بڑھا کے ٹن کا جو انہوں نے اعداد شمار دیا ہے، سر آپ میڈیا ہے نا، آپ ان سے سوال کر لینا کتنے ہزار ٹرک تھے، کتنی سوزوکیاں تھیں، ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے لوڈر تھے، سر کیلکولیشن سامنے آ جائے گی۔ اس ٹنیج کی بیس پہ پیسے ملتے ہیں، اس لیے ٹنیج بڑھا کے بتا، اور اس راستے کے اندر جو ڈسٹینس ہے کتنے گھنٹے کا ہے، اور ایک ٹرک کتنے چکر دن میں لگا سکتا ہے۔ رضوان بھائی آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ فراڈ کیا جا رہا ہے کراچی کے پیسوں پہ، یہ کراچی کے لوگوں کا پیسہ کھا کے عیاشیاں کی جا رہی ہیں، محلات بنائے جا رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ۔ ہم تو اپنے شہر کی بات کریں گے، ہمارا شہر اجاڑ دیا ہے، برباد کر دیا ہے، نہ ایم کیو ایم کام کر رہی ہے، نہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، نہ کوئی اور کر رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بڑی سچی بات کروں گا، سر میرے شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ہاں بالکل شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کون کر رہا ہے اس کو ہمیں پورا پھر ماضی میں جانا پڑے گا جاوید بھائی، اس میں ماضی میں جانا پڑے گا۔ 3 دہائیوں سے 30 سال سے اس شہر کراچی پہ کون لوگ براجامان ہیں، کون لوگ کولیشن پارٹنر ہیں، کون سی وفاق کی حکومتیں، ان میں کون لوگ ساتھ رہے ہیں، یہ سب ہمیں پتا ہے۔ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کن کن لوگوں نے اس شہر کے مزے لوٹے ان 3 دہائیوں میں۔ جماعت اسلامی نے، دیکھیں آئینی جنگ کی بات ہے نا، جماعت اسلامی تو حق دو تحریک 29 دن کا دھرنا اس کی گواہی ہے نا، ہم نے وہ دھرنا کسی آپ کے دھرنوں میں بھائی آپ نے بات کی نا، میں بات کری ہے، ہم نے ساتھ دیا الحمدللہ، تو ہم نے جو آواز اٹھاتا رہا ہم جاتے رہے۔ ہم تو دیکھیں اب آئے نا الیکشن میں، ہمارا ایک ایم پی اے موجود تھا پچھلے اس کے اندر جو نیشنل الیکشن سے، ابھی ہمیں بلدیاتی 2001 سے 5 میں نعمت اللہ صاحب کراچی کے اندر، اس کے بعد 20 سال 2 دہائیوں کے بعد دوبارہ کراچی کی عوام نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا۔ وہ بھی دیکھ لیں گولڈن ایرا کہلاتا ہے، روشن دور کہلاتا ہے بابا کراچی نعمت اللہ خان صاحب کا۔ میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گا، میں گولڈن ایریا کرتا ہوں عبدالستار افغانی کا دور۔ چلے وہ بھی جماعت اسلامی، عبدالستار افغانی صاحب نے 1979 میں بالکل 2 ٹینیور ان کے پاس ہے، اتنا کام انہوں نے کیا سر، یہ تو وہ بھی عبدالستار افغانی، ان کے ساتھ بھی میں نے کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ عبدالستار افغانی سے زیادہ کام اس کراچی شہر میں بالکل ایسے K2 پانی کا منصوبہ انہی کے دور میں ہب کینال، آپ اس کی
چھوڑ دیں, کراچی شہر میں سڑکیں بننے, گلیاں بننے, اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے کہ نعمت اللہ خان صاحب اگر نے کیا, انہوں نے آئیڈیا دیا جسے کہ مصطفیٰ کمال نے ایگزیکیوٹ کیا, آئیڈیا جو تھا نعمت اللہ خان صاحب کا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے کنٹینیو. اور میں ابھی بھی بابائے بلدیات, بابائے کراچی اگر میں کہتا ہوں تو میں وہ بھی جماعت اسلامی ہے, آپ اس کو پارٹی سے نہ ملائیں نا, آپ اس کو پارٹی سے نہ ملائیں, وہ کراچی شہر کے بابے تھے, وہ کسی بھی جماعت سے تھے, لیکن انہوں نے کراچی شہر میں بلدیاتی. بات یہ ہے کہ جب بات ہو رہی نا کہ جماعت اسلامی, اچھا مجھے بریک کی لکھا جائے, میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. ناظرین بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے وہ لوگ موجود ہیں جو کراچی شہر کو اون کرتے ہیں اور کراچی شہر کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ہم مزید گفتگو کریں گے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. بات یہ ہے کہ ناظرین کہ ہم عید الاضحیٰ کے بعد کی جو صورتحال ہے, آفٹر عید الاضحیٰ کی کیا صورتحال ہوتی ہے کراچی کے جو شہری ہیں, وہ تو بہرحال پورے پاکستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹی ہے, معاشی ہب کہتے ہیں. یہ ایک ٹیکس لینے کے لیے حکومت 70% ٹیکس لیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن ہر امپورٹنٹ تہوار کے بعد, خاص طور پر عید الاضحیٰ کے بعد, چونکہ قربانی ہوتی ہے, اور قربانی کے لیے جو ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اس کے باقیات اٹھانے کے سلسلے میں حوالے سے جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, یا عام تو زندگی میں بھی کچرا اٹھانے کی بات ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. تو آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میں نصرت اللہ صاحب کہہ رہا ہوں. نصرت صاحب یہ بتائیے کہ کراچی شہر کے اندر, چلیے یہ فضلہ تو اپنی جگہ ہے, یہ اپنی جگہ ساری چیزیں ہیں, یہ ٹاؤن کی جو اپنے یوسیز ہیں, آپ نے یوسیز رکھے ہوئے ہیں نا مختلف علاقوں میں, کیا یوسیز کے لوگ صرف تنخواہ لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں آپ نے, ٹکے کا کام نہیں کرتے. جو بھی گالیاں پڑتی ہیں, جو بھی اچھائیاں ہوتی ہیں, وہ ٹاؤن چیئرمینس کو پڑتی ہیں, ٹاؤن چیئرمین کی طرف لوگ ہیں. یوسی تو آپ کا بالکل ہی غیر فعال ہے. نہیں, اس میں دیکھیں نا یوسیز کو دیکھیں, ابھی بات ہوئی تھی جیسے جاوید بھائی نے بھی بات بولی, اس میں دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں ابھی بات تو یہی ہے نا کہ اختیار اور وسائل. اس وقت جو بات ہے 18ویں ترمیم ہے, آپ کے پاس جو لوکل گورنمنٹس ہیں. اچھا ایک منٹ, میں طارق نظوانی صاحب لائن پر موجود ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, اس کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, طارق نظوانی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور یہاں پر موجود ہے میرے ساتھ پروگرام کے اندر جناب ٹی ایم سی گلبرگ نصرت اللہ صاحب, اور ٹی ایم سی جنا ٹاؤن جناب رضوان سمیع صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم طارق صاحب, میری طرف سے سلام قبول کریں. اور دوسری ہم نے ایک عوامی رائے کے طور پہ ایک رکھا ہوا بندے کو, ان کا نام ہے جاوید شمس صاحب, وہ بھی بتا رہے. اچھا پہلی بات تو بہت مبارک ہو کہ آج آپ نے میئر مرتضی کے ساتھ پریس کانفرنس کی مشترکہ طور پر, اور آپ نے دعویٰ کیا ہے, میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا, میں نے کہا دعویٰ کیا کہ 1,69,961 ٹن جو ہے لاشیں اٹھائی گئیں, 81,525 ٹن کچرا اٹھایا گیا, اور 6 دنوں میں فضلہ کی آپ نے جو تعداد دی ہے 88,436 ٹن. یہاں پر کیا یہ جو آپ عدد و شمار دے رہے ہیں, یہ عدد و شمار کس طرح آپ اس کو ازیوم کرتے ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلے تو اس طرح سے ہمارا سسٹم ہے, کیونکہ آج کی پریس کانفرنس سے بھی میئر صاحب دکھا رہے تھے, اور آٹومائز بریجز ہیں اور سافٹ ویئر کنیکٹڈ ہے, اس کے تھرو وداؤٹ ہیومن انٹرفیرنس جو ہے یہ ریئل ٹائم جو ویونگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے اعداد و شمار تقریباً جو 81,000 ٹن جو ہے وہ آؤٹ اور پلس 88,000 ٹن جو ہے وہ جو میونسپل ویسٹ وہ ان ایام میں جو تقریباً 5 روز پہ پھیلے ہوتے ہیں, تقریباً ایک روز عید سے ایک دن پہلے بوری کمیونٹی جی, اور اس طرح یہ آج تک کی فگر ہے, 6 دنوں کی فگر ہے, یہ 6 دنوں کی فگر ہے جی. یہ 5 روز میں پہ یہ ایکٹیویٹی اسپریڈ اوور ہوتی ہے, اور اس میں میں پوری کراچی والوں کا شکر گزار ہوں. میں اپنے ٹاؤن انتظامیہ کا, میں اپنے ادارے کے بھی افسران کا, اور ہمارے ساتھ جو کمپنی کام کر رہی ہے سب کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک اور پلس میں میرے ہائر خاص منسٹر صاحب کا, میئر صاحب کا, کمشنر کراچی صاحب کا, کہ سب کا اس میں ایک بات سے میٹنگز ہوتی رہی, پلاننگ ہوتی رہی. نہیں طارق صاحب بات سمپل سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا, جن میں تمام ٹاؤن چیئرمینز بھی ہیں,
यूसीज भी होंगे, मेयर साहब होंगे, कमिश्नर कराची सारे होंगे, वो अपनी जगह। मुझे एक बात से बता दीजिए कि ये जो हमारे यहाँ एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो आपने आदत-ओ-शुमार दिए हैं, ये आदत-ओ-शुमार क्या अज्यूम किया हुआ है या कोई ऑथेंटिक है? नहीं, ऑथेंटिक है। मैंने जिस तरह जिक्र किया कि सीएमएस सिस्टम, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो स्काउट्स डेप्यूट किए गए थे और जो त्रिपुरी हमारे जो 99 कलेक्शन पॉइंट्स है, वहां पर हर गाड़ी जो वहां से डिस्पैच हो रही थी उसके वो रियल टाइम उसके फुटेज ले रहे थे, उसकी एंट्री ले रहे थे। एक चेक यही था। दूसरा चेक जो वहां पर जहां पर ट्रैचेस बनाई गई थी, वहां पर हमारी ऑटोमाइज वे ब्रिजेस है, वहां पर लोडेड अनलोडेड गाड़ी का वेट होता है और वो जो नेट वेट होता है वो होता है। निजामी साहब, मैं आपने ये कहा आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि तमाम टाउन में 99% कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे, 9,336 की मशीनरी थी। बात ये है कि हमारे साथ रिजवान समी साहब भी बैठे हैं, नुसरत साहब भी बैठे हैं, नेशनल टाउन चौंस में प्रसारित कर रहे हैं कि इतना काम आपने दावे किए हैं, वो तमाम काम तो नहीं हुए। जो हमारा सिस्टम बता रहा है और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब वो है वो दखल में आप ला सकते हैं और वो जो मेरे ख्याल में रिजवान समी साहब की बात सुन लीजिए, कहाँ बता रहे थे इलेक्शन कहाँ है? आप अभी साथ ही थे आधे घंटे पहले, लेकिन मैं तारिक साहब ये भी कहना चलूँ कि आप जो आपकी निजामी साहब जो है इनकी अगर बात है तारिक निजामी साहब की, मेरी ऑफिसर साहब नहीं बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा जो है ये डेलीगेट डायरेक्टर है, ये इसमें कोई कमी नहीं। या तो निजामी साहब आपके स्टाफ की बात नहीं सुनता, या फिर मसला क्या है कि बहुत सारी जगहों से अभी तक आलाइशें नहीं उठी हैं। अब मैं इक्का दुक्का का नहीं कह सकता। हो सकता है समटाइम ऐसे जो होता है कि लोग होल्ड करके रखते हैं अपने घर में, फिर अपनी मर्जी के साथ। अदरवाइज मेरे ख्याल में कि ऑलमोस्ट इक्का दुक्का कहीं पर हो सकती है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात की सोल्जर बाजार में तकरीबन मैं 5 फुट में वहां पर उसका विजिट किया, मुझे कहीं पर भी आलाइशें नजर नहीं आई। आज मैं दोरा की मार्केट गया हूँ, मैं तारकों के इलाके में गया हूँ, तो मेरा ख्याल है निजामी साहब मेरे पास जो शिकायतें आई थी वो कुरंगी टाउन से भी आई थी, आपके गडाब से भी आई हैं और आपके दीगर दही इलाकों से भी आई हैं कि वहां पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला था उस तरह काम नहीं किया। आपने शहरों में तो सदर टाउन हो गए या बड़े बड़ी जो जगहें थी उनमें तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन जो दही इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, उनमें काम जो है वो उसमें अभी भी जरूरत है करने की। और फजा में जो बदबू है, इसके बाद चूना नहीं फेरा गया, केमिकल नहीं फैले गए, दवा नहीं डाली गई। हमने ये जो है वेलकमिंग एटीट्यूड हमारा है और तो हम अगर कहीं पर भी हमने 6 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। हमने 1 साल पहले हमने यूफोन की कोलैबोरेशन से डेडिकेटेड कार सेंटर हम सर्विस कर चुके हैं और विद 25 डेडिकेटेड लाइन और जिसपे जहां पर भी वी विल वेलकम। अगर जल्दी से पूछे, टाइम नहीं है। तारिक साहब बस इतना, मुझे एक सवाल मेरा आपसे ऑन एयर पूछना चाह रहा था, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का टेंडर कब तक हो जाएगा? कुछ आप अपडेट करेंगे? वो ईस्ट जो है पिछले 1.5 साल से इमीडिएटली ईद के बाद ये हम टेंडर क्लोज कर लेंगे और होपफुली जो इसका प्रोसेस 3 माह में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। शम्स साहब आपने कुछ पूछना? नहीं सर, ठीक ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक निजामी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहरहाल सरकारी आदमी है तो वो लाखों में बात है, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे अलग करके बात नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारे अपने लोग जो यहाँ बैठे हैं उन वो तफसीलात इज़हार कर रहे हैं। जी शम्स साहब आप कुछ कहेंगे, जल्दी से बताइए। जी मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि जितनी गुफ्तगू इन साहब ने की है, निजामानी साहब ने ये की है शहर के बीच के एरिया। आप बल्दिया के इलाकों में चले आए, केमाड़ी में कल गया हुआ था, अंदरूने मुझे कुरंगी से शिकायत लियाकताबाद है, औरंगी टाउन है, मैं सब हम जगहों पे गया हूँ, चक्कर लगाए मैंने 4 दिन में सर, बहुत बुरी हालत है। और देखिए ये निजाम सही नहीं हो रहा है,
یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ عدل کا نظام مستقل بنیادوں پہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ معاف کر دیا جاتا ہے، کوئی پیسے دے کے آ جاتا ہے، کوئی کسی طرح آ جاتا ہے. یہ ظلم و زیادتی بند ہونی چاہیے. کراچی پاکستان پال رہا ہے لیکن کراچی خود برباد ہو رہا ہے. نہیں تو اس کے اپنے کپڑے پھٹ گئے، بنیان پھٹ گئی، یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ بات بالکل اہم ہے، اور اس کا سب سے بڑی جو خالی گفتگو نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی اس کو اون بھی کرتی ہے. جماعت اسلامی اس کے لیگل جو ہے وہ جنگ بھی لڑ رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں ہی کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے مطابق کہ جب تک اس کو با اختیار نہیں کریں گے، اس نظام کو مضبوط نہیں کریں گے، شہری کراچی کو اس کو اونرشپ نہیں دیں گے، اس کی جو بات اس کے ٹیکسز، آج کراچی اپنے ریونیو کا 64% وفاق کو دے رہا ہے، 92% صوبے کو دے رہا ہے. پورا سب کو پتہ ہے چلا رہا نا. اب اس کی وہی بات ہے جو بات ان کی بات کو میں کنٹینیو کروں کہ ٹیکسز کے پیسے نا، ہم تو برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر آج کوئی ٹاؤن چل رہا ہے، کوئی یو سی چل رہی ہے، وہ ٹیکسز کے پیسے چل رہی ہے، اور ہم کوئی احسان بھی نہیں کر رہے. یہ کراچی کی عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے. ہمارے پاس کوئی جو ہے کوئی سندھ گورنمنٹ کوئی اسکیم دے رہی ہے، وفاق اسکیمیں دے رہی ہے، بلکہ ہم تو اسی فائنینشیل مینجمنٹ کے ذریعے یہ ٹیکس کا پہلا پیسہ پہلے بھی مل رہا تھا، پہلے لوگوں کی جیبوں میں جاتا، لوگوں کے گھروں میں جاتا. اب جماعت اسلامی کی منتخب قیادت اسی پیسے کو ایمانداری سے، دیانت کے ساتھ لوگوں پہ خرچ کر رہی ہے. تو یہ جو بات جاوید بھائی نے کی نا ٹیکسز، یہ بھائی ہم کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ یہاں تو ہمیں آگے سے جو ملتا ہے، ہمیں جو ہمیں مل رہی ہے کیا نام ہے OZT شیئر مل رہا ہے، وہ آپ کی جو ہے امپلائمنٹ ہے، ان کے لیو انکیشمنٹ ہے، فائنینشیل اسسٹنس ہے، POL ہے، آئل اینڈ ڈیزل ہے جس سے مشینری چلتی ہے. تو یہ وہ سارا پینشن بھی ہے، جی پینشن بھی ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. لیو ان ہم نے تقریباً کوئی 34 کروڑ روپے ہم وہ دے چکے ہیں جو ملازمین کی ایریئرز دیے ہیں. ہم نے 2017 کے ایریئرز ابھی ملازمین کو دیے ہیں جو کہ اس زمانے میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ کراچی میں جو ہے میئر کس کا تھا؟ MQM کا تھا. اس زمانے کے ایریا آج ہم دے رہے ہیں، جماعت اسلامی دے رہی ہے ان امپلائیز کو. تو سر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بات جاوید بھائی تھوڑی سی معلومات لے لیں، جماعت اسلامی تو سر اس وقت جنگ لڑ رہی ہے لیگلی بھی. ابھی بھی ہم نے اس پہ 9 ٹاؤن چیئرمین نے ہم نے بات پوری لیگل ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی ہے کہ بھائی آپ سندھ سالڈ ویسٹ کو ختم کریں، پرانا نظام بحال کریں، ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن بحال کریں. یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہم نے جگہ چھوڑی بھی نہیں ہے. ہم فیلڈ میں کھڑے ہوئے ڈیلیور کر رہے ہیں، منتخب قیادت کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی اس کو جو ہے وہ ڈیمونسٹریشنز کر رہی ہے پورامن، اور پوری طرح لیگل چیزوں کو فائٹ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تھوڑی سی اس کو تصحیح کر لیں. سر میرے خیال میں رضوان سمیع کا بھی یہی موقف نہیں سر، ایک میں لیگل کی یہاں بات کر رہے ہیں کہ 1% بیٹرمنٹ ٹیکس ہے جو SBCA کلیکٹ کرتی ہے، جو کہ ٹاؤنز کو اور KMC کو ملنا چاہیے. وہ پورے سندھ میں مل رہا ہے، کراچی میں نہیں مل رہا. وجہ کو کراچی میں بتایا کہ کون ہے، اور جماعت اسلامی پیسے ملیں گے تو جماعت اسلامی کے علاوہ انفراسٹرکچر، اس کے علاوہ سر وہ بھی ہو رہے ہیں، ان کو بھی نہیں دے رہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ٹیکس ہے جو امپورٹ کے اوپر ہوتا ہے، وہ KMC کو وہ ملنا چاہیے ٹاؤنز اور KMC کو، وہ نہیں مل رہا. جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے، SBCA کے خلاف ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے خلاف ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، پارکس کی کمرشلائزیشن کے خلاف ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر ٹیکس کے لیے ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور 1% بیٹرمنٹ ٹیکس جو ہے جو SBCA سے ٹرانسفارم ہونا چاہیے KMC کو، واٹر بورڈ کو اور ٹاؤنز کو، اس کے خلاف ہم اس میں گئے ہوئے ہیں. اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہے جو کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے اندر آپ کارکردگی دیکھ لیں اور دیگر ٹاؤنز کی کارکردگی دیکھ لیں. جنا ٹاؤن کو 13 کروڑ روپے ملا تھا اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس، آج ہم 23 کروڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور 1 روپے کا ترقیاتی بجٹ سندھ گورنمنٹ سے ہم کو نہیں ملتا، ناٹ اے سنگل پینی. اور سر یہ جتنا فنڈ مل رہا ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم تاجروں کا گلا دبایا جاتا ہے، ہماری دکانوں سے سامان اٹھاتے ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. سر پراپرٹی ٹیکس ٹاؤن کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس. میرے خیال ہے ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے. وہ پیسے بھی ہے تو یہ تو ان کے لوگ بھی رو رہے ہیں نا، پراپرٹی ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں، پراپرٹی ٹیکس کے تھرو ہی کر رہے ہیں. بہت شکریہ تینوں حضرات کا، بہت شکریہ کہ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ بحث کرتے رہیں گے رات بھر، تو بہت ساری چیزیں نکلتی رہیں گی. اللہ ہمارے شہر کو ترقی دے، اور ان ٹاؤن ناظمین کو جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمت و استقامت دے، میری دعا ہے. بلال اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.